اس وقت ہم ایک ایسی درسگاہ موجود ہیں جو کہ خطہ پوٹوہار کی سب سے قدیمی درسگاہ کہلاتی ہے۔ صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں۔ مدرسہ تعلیم القرآن خطہ پوٹوہار کی تاریخی و قدیمی رفاہی دینی درسگاہ ہے، جس کی بنیاد علاقہ کے مخلصین نے 1954 میں شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کی سرپرستی میں رکھی۔ اللہ حضور کی باتیں مرحبا رنگ و نور کی باتیں۔ پورے پاکستان کے مختلف شہروں سے مختلف یہاں پر بچے آتے ہیں جو کہ دین اور دنیا کی تعلیم کے ساتھ زیور سے آراستہ بھی ہوتے ہیں، وہیں پر تربیت کی ایک بہترین درسگاہ اس کو تصور کیا جاتا ہے۔ یہ ادارہ توحید و سنت اور علوم قرآنی کی اشاعت کے لیے قائم کیا گیا۔ 1970 کی دہائی میں حضرت مولانا قاری حفظ الرحمان عثمانی علیہ رحمہ نے مخلصین علاقہ کی دعوت پر مدرسہ تعلیم القرآن اور جامعہ مسجد مکی کا انتظام و انصرام سنبھالا۔ قاری حفظ الرحمان عثمانی علیہ رحمہ نے انتہائی نامساعد حالات کے باوجود شب و روز محنت کر کے ادارہ کے تعلیمی اور تربیتی نظام کو عروج بخشا اور ادارہ کو ملک کے بہترین اداروں کی صف میں لا کھڑا کیا۔ یہاں کے فاضلین ملکی و بین الاقوامی سطح پر قرآن کی خدمت کر رہے ہیں، جو اہل علاقہ کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ اور آج حضرت مولانا قاری حفظ الرحمان عثمانی صاحب کے صاحبزادے حضرت علامہ قاری عثمان عثمانی نے اس عظیم درسگاہ کو اور اس عظیم مشن کو ایسن انداز میں سنبھالا ہے۔ یہ مدرسہ تعلیم القرآن جامعہ مسجد مکی کوٹہ کے کلاس رومز ہیں شعبہ حفظ کے۔ اس وقت ہمارے پاس شعبہ حفظ کی 9 کلاسز چل رہی ہیں، 10 اساتذہ کرام ہیں، اور الحمدللہ یہ سارے جتنے ہمارے بچے ہیں پورے پاکستان کے مختلف شہروں سے آئے ہوئے ہیں، شمالی علاقہ جات سے لے کر کے پی کے لاہور، اسی طرح پورے پاکستان آزاد کشمیر سے بچے ہمارے پاس آئے ہیں۔ اور یہ نہ صرف یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں بلکہ ہمارا جو تربیتی نظام ہے جسے ہم تربیتی سلیبس کہتے ہیں وہ بھی ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں۔ آپ ہمارے کلاس روم دیکھ لیں، ہم نے کلاسز کے نام رکھے ہیں مختلف صحابہ کرام کے نام پر۔ جس جگہ ہم کھڑے ہیں یہاں 2 کلاسز لگتی ہیں، اس کا نام ہے حلقہ زید بن ثابت، حلقہ ابی بن کعب، حلقہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری، سیدنا معاویہ بن ابی سفیان۔ یہ ہم نے کلاسز کے نام رکھے ہوئے ہیں، اور اس وقت ہمارے پاس شعبہ حفظ میں 182 بچے پڑھ رہے ہیں۔ جو طالب علم ہیں کس جانفشانی، کس محبت اور عقیدت کے ساتھ یہاں پر قرآن پاک، احادیث اور دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ قرآن کریم اور احادیث میں ان حقوق کو ادا کرنے کی بڑی تائید آئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حقیقت تو یہ ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ انسان کا جو معاملہ اپنے بھائی کے ساتھ ہوتا ہے وہی معاملہ ایک عام مسلمان کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان،
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم صدق الله العظيم وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے آنکھیں نہ ہوتی بصارت نہ ہوتی اگر مصطفیٰ کی زیارت نہ ہوتی کے تعویذ بنا کے نام وطن کا گلے لگا کے ہر مشکل سے ہاتھ چھڑا کے تیرے سارے خواب بچا کے بس اتنا کہنے آئے ہیں شکریہ پاکستان پاکستان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنجوسی مت کرو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سألت فاسأل اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سوال کرو تو اللہ تعالیٰ ہی سے کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ مت کیا کرو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افشوا السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کو عام کرو فاستعن باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مدد مانگو تو صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مانگا کرو مدرسہ تعلیم القرآن جامعہ مسجد مکی کہوٹہ کی چند خصوصیات جو یہ ہیں کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ماہر اساتذہ کرام طلباء کے لیے انتہائی سازگار سنجیدہ تعلیمی ماحول تعلیم یونیفارم رہائش اور علاج بالکل فری تمام ضروریات سے آراستہ انتہائی کشادہ عمارت حکومت پاکستان سے منظور شدہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان سے الحاق شدہ جو نام محمد زباں پر نہ آتا کبھی بھی زباں کی طہارت نہ ہوتی کبھی بھی زباں کی طہارت نہ ہوتی قاری صاحب بہت اچھا لگا آج ہم آپ کے اس ادارے میں آئے ہیں مکتب تعلیم القرآن اور جامعہ مسجد مکی قاری حفظ الرحمان جو ایک خوبصورت شخصیت کے مالک تھے اور جن کی کمی تو وہ پوری نہیں ہو سکتی لیکن ان کے جو لگائے گئے پودے ہیں وہ ان کا عکس ان میں نظر آتا ہے تو انہوں نے ایک بنیاد رکھی اور آج ماشاءاللہ یہ زور و شور کے ساتھ عروج پر اوج کمال پہ آپ اس کو کہہ لیں کہ اوج کمال میں موجود ہے تو سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ اس کی تاریخ کیا ہے کیونکہ پوٹھوہار کا قدیمی اس کو مدرسہ اور درسگاہ تصور کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ اس کی ہسٹری بتائیں پھر اب 2-3 سوال ہیں میں آپ سے وہ پوچھوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم السلام بھائی سب سے پہلے تو آپ کو بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا آپ نے ہمیں شرف بخشا ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں میں اپنی طرف سے اپنی انتظامیہ کی طرف سے اپنے اساتذہ کی طرف سے
تمام طلبہ کی طرف سے آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ارسلان بھائی، جو مکی مسجد ہے اس کی تاریخ یوں ہے کہ 1942 میں پہلی مرتبہ یہ کنواں تھا یہاں، جو 1926 میں بنا ہے یا 1920 میں بنا ہے۔ تو جہاں کنویں ہوتے تھے وہاں لوگ تھوڑی سی ایک تھڑی سی بنا کر مسجد کی بنیاد رکھتے تھے۔ میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ 1942 میں آج چھوٹی سی مسجد کی بنیاد رکھی گئی۔ پھر پاکستان بننے کے بعد اس مسجد کو باقاعدہ جو چھوٹا سا تھڑا تھا، جو تھلی تھی، اسے باقاعدہ مسجد کی شکل دی گئی اور اس کا نام مکی مسجد رکھا گیا۔ اور یہاں کے جو مخلصین تھے علاقہ کے، وہ خطہ پوٹھوار کا بلکہ پورے پاکستان کی بلکہ دنیا کی عظیم شخصیت حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی، دارالعلوم تعلیم القرآن راجہ بازار، بہت مشہور اور بڑا مدرسہ ہے، تو وہ ان کے معتقدین میں سے تھے۔ تو انہوں نے شیخ القرآن رحمۃ اللہ تعالیٰ سے کہہ کر اس مکی مسجد کوٹہ کی بنیاد بھی رکھی اور یہاں مدرسہ کی بنیاد بھی رکھی گئی۔ پھر 6 جنوری 1970 میرے والد صاحب یہاں آئے رحمۃ اللہ تعالیٰ، اور شیخ القرآن رحمۃ اللہ تعالیٰ کے خاص شاگرد بھی تھے۔ میرے والد صاحب اس وقت اسلام آباد ماڈل اسکول فار بوائز میں ٹیچر تھے، تو اپنے استاذوں کے حکم پر وہ یہاں آئے۔ پھر آپ سب جانتے ہیں، پورا کوٹہ جانتا ہے انہوں نے کس جانفشانی سے کام کیا۔ ایک چھوٹا سا علاقہ جہاں سہولیات نہیں تھی، وسائل نہیں تھی، دن رات محنت کر کے مدرسہ تعلیم القرآن کو پاکستان کے جو بنیادی اور بڑے مدرسے تھے ان کی صف میں لا کر کھڑا کیا۔ الحمدللہ ارسلان بھائی، اس وقت ہمارے پاس پورے پاکستان سے بچے آ کر پڑھے ہیں۔ میرے والد صاحب کے زمانے کے پورے دور دور سے لوگ ان کے پاس پڑھنے کے لیے آتے تھے، وہ خود 17 قاری تھے۔ اس وقت الحمدللہ ہمارے پاس مدرسہ میں 182 بچے قرآن مجید حفظ کر رہے ہیں، جنہیں 10 اساتذہ کرام پڑھا رہے ہیں، اور دوسرا ہمارا شعبہ ناظرہ جس میں 616 بچے پڑھ رہے ہیں اور 29 اساتذہ کرام پڑھا رہے ہیں الحمدللہ۔ قاری صاحب، ایسے جو دینی درسگاہیں ان کو چلانا انتہائی مشکل ہوتا ہے آج کل کے دور میں، یہ ذریعہ آمدن کیا ہے؟ اتنے لوگ آتے ہیں، اتنے طالب علم ہیں دور دراز سے، ان کو رہائش پرووائڈ کرنا، کھانا پرووائڈ کرنا، اور یہ کیسے آپ مینیج کرتے ہیں؟ ارسلان بھائی، سب سے پہلے تو کیا کہتے ہیں، اللہ وسائل دیتے ہیں، اللہ کی ذات پوری کر دیتی۔ دوسرا ہمارے ہاں جو چونکہ پرانا مدرسہ ہے، سارے لوگ جانتے ہیں، کہوٹہ شہر کے مخیر حضرات کے تعاون سے یہ سارے پورے ہو جاتے۔ الحمدللہ ہم باہر کسی سے مانگنے نہیں جاتے، کوئی ہم نے ایسا سسٹم نہیں بنایا کوئی فلاں کرے گا فلاں کرے گا۔ لوگ یہاں آتے ہیں، ہمارا نظام دیکھتے ہیں، یا جو لوگ شروع سے ہمیں جانا ہے، ظاہر 54-55 سال ہو گئے ہیں، تو لوگوں کا اعتماد ہے، لوگ ولنگلی رضاکارانہ طور پر آتے ہیں، ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں ایک سسٹم یہ کہ کئی دفعہ لوگ پوچھتے ہیں کیسے سسٹم چل رہا ہے، تو کئی دفعہ کوئی کہتا ہے میں نے 2 بچوں کی ذمہ داری اٹھا لینی ہے، کئی کہتے ہیں ہم نے 3 بچوں کی ذمہ داری اٹھا لینی ہے۔ الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے ہمارا نظام چل رہا ہے۔ آخری سوال یہ پوچھوں گا کہ اتنی محنت، اتنی جدوجہد ہو رہی ہے، اساتذہ کرام ہیں، کلاسز ہو رہی ہیں، تو نتائج کیا آپ پرووائڈ کر رہے ہیں لوگوں کو؟ جی ارسلان بھائی، ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ الحمدللہ پچھلے کئی سالوں سے ہمارے مدرسہ کے 100% نتائج آ رہے ہیں، بلکہ الحمدللہ یہ سمجھ لیں کہ پچھلے 10 سالوں سے ہمارا مدرسہ ٹاپ کر رہا ہے اپنی تحصیل میں الحمدللہ باذن اللہ تعالی۔ ہم گورنمنٹ آف پاکستان سے منظور شدہ ہیں، تعلیمی طور پر ہمارا الحاق ہے پاکستان کے سب سے بڑے دینی مدرسوں کے بورڈ وفاق المدارس العربیہ پاکستان سے، اور پچھلے 10 سالوں سے ہمارے مدرسہ کے طالب علم ٹاپ کر رہے ہیں الحمدللہ۔ ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اساتذہ کو سراہتے ہیں جو دن رات محنت کرتے ہیں اور بچوں کی اچھی تربیت بھی کر رہے ہیں اور بچوں کی تعلیم بھی اچھے طور پر دے رہے ہیں۔ قاری صاحب، میں آخر میں ایک آپ کو اپریشیٹ بھی کروں گا کہ اس مسجد میں میں نے یہ دیکھا کہ کوئی مسلک کے حوالے سے ایسی بات نہیں ہے، ہر فقہ کا یہاں پر طالب علم دیکھنے کو ملتے ہیں، اور لوگ جو دوسرے مسالک کے بھی ہوں، کسی بھی مسالک کو وہ شوق سے بھیجتے ہیں، کیونکہ ایک ایسا نظام ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ارسلان بھائی، میں آپ کو سچی بات بتاؤں، ہمارے بڑوں نے ایک بات دیکھیں، ہمارے بڑوں نے ایک بات بتائی ہے کہ ایک ہوتا ہے تعصب، ایک ہوتا ہے تسلب۔ ہم جو ہمارا کیا کہتے ہیں اسکول آف تھاٹ ہے، ہم اس پر تسلب کے ساتھ قائم ہیں، لیکن ہم دوسروں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، دوسروں کی عزت کا خیال رکھتے ہیں، اور رواداری کے ساتھ ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں۔ الحمدللہ جیسے آپ نے خود کہہ دیا ہے، کوٹہ کے تمام مسالک لوگ ہمارے اوپر تعلیمی لحاظ سے بھی اعتماد کرتے ہیں اور ہر لحاظ سے اعتماد کرتے ہیں۔ ہمارے بڑوں نے ایک بات سکھائی تھی کہ امت بہت زیادہ زخمی ہے، ان کے زخموں پر نمک نہیں چھڑکنا، بلکہ ان کے زخموں کے لیے مرہم چاہیے ہوتی ہے۔ تو ہم یہی کیا کہتے ہیں پالیسی بنا کر آگے چل رہے ہیں، جس کے ثمرات اور نتائج سب کے سامنے۔
قصہ تعلیم القرآن جامعہ مسجد مکی میں ہم موجود تھے اور یہاں کی تفصیلات آپ کو بتائی کہ کس طرح سے یہاں پر دین کی خدمت کی جا رہی ہے، اور امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ڈاکومنٹری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ان بچوں کو اپریشیٹ کریں، اس کو شیئر کریں، اور ایسے جو دینی درسگاہ ہیں ان کے ساتھ اپنا ہر لحاظ سے جانی اور مالی تعاون کیا کریں تاکہ دین کی جو خدمت ہے وہ بہتر انداز میں ہو سکے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔ أشهد أن لا